بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پیچھے باندھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کی بابرکت رات شب بارات کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس کی احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بے شمار مقامات پر فضیلت بیان ہوئی، اور قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ وحدہ لا شریک سارے امور خداوندی فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ اس سال فلاں کو زندگی ملے گی، فلاں کو موت ملے گی، فلاں کو رزق ملے گا، فلاں کو اولاد ملے گی۔ مطلب ہر چیز کی تقسیم کا سلسلہ جو ہے وہ اس مبارک رات میں اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز پھر یہ ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ شب برات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بری ہو جانا۔ یہ ہمارے مقدمات چلتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں فلاں کو پھانسی ہو گئی، فلاں کو سزا ہو گئی، اور فلاں بری ہو گیا۔ بری ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ذمے جو گناہ تھا وہ غلط سرزد ہوا اور اس کو چھوڑ دیا گیا، یا اس نے گناہ کی توبہ کر لی، دوسروں سے صلح کر لی تو اس کو بری کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب شب برات کا مطلب یہ ہوتا ہے اس رات اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی برات فرماتا ہے، یعنی گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔
اور یہ رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس رات کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمت اور اپنے شیان شان آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اجلال رحمت فرماتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت آواز دے کر پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی بندہ گناہ گار بخشش مانگنے والا، وہ میری بارگاہ میں آ جائے میں اس کی بخشش کر دوں۔ ہے کوئی بندہ رزق مانگنے والا، وہ میری بارگاہ میں آ جائے اور میں اس کے رزق میں وسعت دے دوں۔ ہے کوئی بندہ اور کسی کی کوئی حاجت، کوئی تمنا، وہ میری بارگاہ میں آ جائے میں اس کی ہر آرزو اور ہر خواہش کو پورا کر دوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات دیکھا کہ وہ میرے بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں۔ مجھے جستجو ہوئی کہ حضور کہاں تشریف لے گئے۔ میں اٹھی اور اٹھ کر تلاش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں کھڑے تھے، یعنی قبرستان میں جو جنت البقیع کا قبرستان ہے اس میں کھڑے اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا فرما رہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ رات کی تنہائی میں یہاں تشریف لے آئے، مجھے بتایا نہیں، کیا معاملہ ہے، آپ کیوں تشریف لے آئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا تو جانتی نہیں کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، مجھے تو اس کا پتہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی نصف رات ہے، اس رات اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا پر بھیجتا ہے، اور اللہ کی رحمت پکار پکار کر گناہ گاروں کو کہتی ہے کہ آ جاؤ، آج میری رحمت جوش میں ہے، مجھ سے اپنے گناہ بخشوا لو، مجھ سے اپنی نیکیوں کا ریٹ لگوا لو اور مجھ سے رزق طلب کر لو، میں رزق عطا کرنے والا ہوں۔ اور پھر دوسری حدیث پاک امام بہقی نے اس کو شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات اٹھے اور آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر نماز شروع کر دی۔ آپ نے لمبا قیام کیا، یعنی طویل عرصہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے رہے، پڑھتے رہے، اور پھر آپ نے رکوع فرمایا تو رکوع بھی طویل، پھر آپ نے لمبا سجدہ کیا، رکوع کی نسبت بھی لمبا سجدہ اور قیام کی نسبت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبا سجدہ کیا۔ تو میں دیکھتی رہی، کافی وقت گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس جو ہے وہ نہیں اٹھایا، تو مجھے گمان ہوا، میں اپنے بستر سے اٹھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کر حرکت دی۔ جب حرکت دی، ہلایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے جسم نے حرکت کی، تو مجھے اطمینان ہوا۔ پھر میں بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز مکمل کریں تو میں ماجرا پوچھوں، سوال کروں۔ تو فرماتی ہیں جب کافی عرصہ گزر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز کو مکمل فرمایا، اور نماز مکمل فرمائی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف مخاطب ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا عائشہ تجھے کیا گمان گزرا
کہ میں تیرا حق چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا، ایسا ناممکن ہے۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ مجھے کچھ اور ہی ذہن میں آ گیا تھا، کوئی اور ہی کیفیت پیدا ہو گئی، اس لیے میں نے آپ کے انگوٹھے کو ہلایا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ رات جانتی ہے کون سی رات ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یہ رات کون سی رات ہے؟ تو فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور یہ رات اتنی مقبول رات ہے، اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فَلْيَغْفِرُوا لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے والے ہیں ان کی معافی کو قبول فرما لیتا ہے، اور جو رحمت مانگنے والے ہیں ان کی رحمت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے۔ اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت الفاظ بیان فرمایا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جب گناہگار بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جھانک کر اس بندے کی طرف دیکھتا ہے۔ اب جھانکنا ایک جو ہے انسان کی صفت ہے، جھانکا اس چیز کی طرف جاتا ہے جو نظر نہ آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ غبار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اندر کا ماحول نہیں نظر آ رہا، وہ پھر جھانک کر دیکھیں گے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، یا اندر بیٹھے ہیں تو باہر کے لوگوں کو دیکھنا ہے تو جھانک کر دیکھا جائے گا۔ اللہ اس چیز سے بے نیاز ہے، اللہ وحدہ لا شریک جھانکنے سے اور پردے سے بے نیاز ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صرف جھانکنا ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھار جھانکنا محبت کا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جھانکنا پیار کا بھی ہوتا ہے۔ تو جب بندہ مومن اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور رحمت طلب کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے، فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں آؤ میں تمہیں ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ پاک پردہ ہٹاتا ہے اور جھانک کر دیکھتا ہے اور فرشتوں کو دکھاتا ہے، فرشتوں یہ دیکھ رہے ہو یہ جو انسان ہے زمین پر بسنے والے، یہ آج جمع ہو کر توبو الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے جمع ہو کر میں رب سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، آج مجھے ان پر پیار آ رہا ہے، مجھے ان بندوں پر محبت آ رہی ہے، اور گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، ان سب کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور پھر ایک دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پھر اس وقت فرشتوں کو فرماتا ہے، جب اللہ نے تخلیقی آدم کا منصوبہ بنایا تو فرمایا کہ میں مٹی سے بنانے والا ہوں، مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا باری تعالیٰ تو اس کو بنائے گا، اس کو مٹی سے بنائے گا۔ اللہ نے مٹی کی حقیقت بیان فرمائی تو فرشتوں نے پھر عرض کیا تھا باری تعالیٰ اس کے جو اجزاء ہیں، جن اجزاء سے مل کر یہ انسان بن رہا ہے، اس کے اندر تو بڑی بڑی خامیاں ہیں، اس کے اندر تو بڑے بڑے نقص اور عیب ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی غلطیوں کی گنجائش ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پھر فرماتا ہے، اس وقت رب نے پہلے دن بیان کر دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جواب نہیں دیا تھا فرشتوں کو، صرف اتنی بات کہہ دی کہ میں جانتا ہوں تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ پھر وہ رات جو مغفرت کی رات آتی ہے، اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے فرشتوں آؤ تمہیں ایک نظارہ دکھاؤں، یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں تم نے خیال کیا تھا، تم نے گمان کیا تھا کہ یہ دنیا میں جائے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت گریاں کرے گا، ڈنکا فساد کرے گا، چوری چکاری کرے گا، بدعمالیاں کرے
گا، سارا کچھ تمہاری بات کو میں نے سن لیا، مان لیا، لیکن آج آ جاؤ، آج میں تمہیں وہ نظارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جاؤ ذرا زمین پہ چلے جاؤ، جا کے کان لگا کے سنو، یہ میرے بندے جو مسجد میں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں، یہ جو راتوں کو جاگ کر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں جاگ کے بیٹھ رہے ہیں۔ فرشتے پھر رب کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ تو تجھ سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ فرشتے پھر اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں وہ اور کیا کہتے تھے؟ وہ پھر آرزو کرتے تھے یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، ہمیں جنت کے بالا خانے عطا فرما دے، ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں باری تعالیٰ نہیں دیکھا۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ باری تعالیٰ نہیں دیکھا۔ تو پھر کیا چیز ہے جو ان کو میری بارگاہ میں لے آئی؟ تو فرشتے پھر بیان کرتے ہیں اللہ جانتا ہوتا ہے، عالم الغیب ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں پھر وہ کہتے کیا ہے؟ وہ پھر ایک ہی آرزو کرتے ہیں یا اللہ تو مہربان ہے، ہم گناہگار ہیں، تو اپنا فضل فرما اور ہمارے درجوں کو بلند فرما دے۔ تو فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج جو بھی آ گیا، جس حال میں آ گیا، جس طرح سے آ گیا میری بارگاہ میں، گواہ ہو جاؤ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، سب کے گناہوں پہ پردہ پوشی کر دی ہے، سب کو معاف کر دیا ہے۔ آج میری عدالت میں جتنے بھی آ گئے ہیں سارے کے سارے معاف ہیں، نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ تو اس لیے یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کثیر تعداد میں وہ چند اشخاص ہیں کبیرہ گناہ کے مالک، ان کو چھوڑ کر باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی دوسری چیز بیان فرمائی، چونکہ جو یہود و نصارہ تھے ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، ہم کثیر عبادت کرتے ہیں ہمیں اجر تھوڑا ملتا ہے، اور یہ حضور کے امتی ہیں عبادت تھوڑی کرتے ہیں ان کو اجر زیادہ مل جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مثال دی، میں نے شام کو بھی حدیث پاک بیان کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر زور تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 1 قرات مزدوری دی جاتی ہے۔ دوسرا بندہ زور سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی 1 قرات مزدوری دی جاتی ہے، اور ایک بندہ عصر سے لے کر مغرب تک تھوڑے وقت میں مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قرات مزدوری دی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو پہلے لوگ تھے جو زیادہ محنت کرتے ہیں کم مزدوری ملتی ہے وہ یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، یہ اللہ نے میری امت کا شرف رکھ دیا ہے، عبادت تھوڑی کریں گے میں رب ان کو اجر زیادہ عطا فرماؤں۔ عبادت ان کی 2 رکعت نماز نفل ہوگی لیکن اجر ان کا کتنا ہوگا؟ کوئی بنی اسرائیل کا بندہ ساری زندگی عبادت کرے تو اس کی عبادت بھی اس مرتبے پر نہیں پہنچے گی جس مرتبے پر میرے امتی کے 2 رکعت نماز نفل پہنچ جائے۔ اور پھر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر سورۃ القدر کی تفصیل بیان فرمائی اللہ پاک نے، تو فرمایا یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اپنی حضور کی امت پر، اپنے بندوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے عمل کے عوض زیادہ درجہ عطا فرماتا ہے، تھوڑے عمل کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب زیادہ ثواب مل جاتا ہے تو اس امت کے لیے یہ اللہ کی طرف سے عنایات اور اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں۔ اب دوسری چیز کی طرف آ جائیں، اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ سچی توبہ۔ اور جب سچی توبہ کریں گے اہل ایمان تو اللہ وحدہ لا شریک ان کی توبہ کو کبھی رد نہیں کرتا۔
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کر لے تو پھر وہ یہ نہ گمان رکھے کہ میرے گناہ میرے ذمے ہیں، بلکہ وہ جان لے کہ اس کے گناہوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے کما حقہ معاف فرما دیا۔ تو توبہ سچی، ہمیشہ جب سچی توبہ کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک توبہ کو قبول فرما کر مغفرت عطا فرمائے گا۔ اور اس کی ایک مثال حدیث نبوی کی روشنی میں آتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو آپ بڑے جلالی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک درہ رکھتے تھے، یہ سچی توبہ کی ہے، درہ رکھتے تھے، کوئی غلط کام کرتا نظر آ جاتا اس کو وہی سزا دے دیتے تھے۔ تو آپ گلی میں داخل ہوئے، آگے گلی سے ایک نوجوان نے پلٹا کھایا، اس کے ہاتھ میں بوتل ہے، شراب کی بوتل، آگے سے عمر فاروق نظر آ گئے، تو اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ عمر فاروق بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے میرے ہاتھ میں بوتل بھی دیکھ لی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس شخص نے وہ بوتل بغل کے نیچے دبائی اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، یا اللہ آج تو مجھ بچانے والا ہے عمر سے، اور کوئی بچنے کا واسطہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے اندر توبہ کی اور اس بوتل کو چھپا لیا۔ عمر فاروق بھی چلتے آئے، وہ بھی چلتا آیا، جب قریب آ گئے، آمنا سامنا ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق نے اس جلالی روب کے اندر، اس جلالی دبدبے کے اندر ارشاد فرمایا یہ بغل میں کیا چھپا کے رکھا ہے؟ تو اس نے، بعض علماء نے لکھا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا یہ سرکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نکال، مجھے دکھا یہ کیا ہے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب اس نے وہ بوتل نکالی جو گھر سے شراب کی بوتل بھر کے چلا تھا، جب اس نے نکال کے دکھائی حضرت عمر فاروق کو، تو اس وقت وہ حقیقتاً سرکہ بن چکا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی تھی۔ جب سچی توبہ کر لے تو اللہ وحدہ لا شریک توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول فرما کر اس کا اجر بھی دینے والا ہے۔ اور پھر رب کی رحمت ہزار ہا بہانے ہیں رب کی رحمت کے پاس، کہ وہ جب بخشنے پہ آتا ہے، مہربانیوں پہ آتا ہے، تو پھر اپنے وہ ہزار بہانے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے لے آتا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ میں توبہ کروں، میں رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں معافی مانگوں۔ تو وہ کسی خشک مولوی کے پاس چلا گیا، مولویوں میں بھی فرق ہوتا ہے، خشک کے پاس چلا گیا کہ بھی میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں معافی چاہتا ہوں، کوئی حل ہے؟ تو اس خوش مولوی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، اب 99 قتل کر کے پھر معافی کا خواستگار ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ان کا بھی کام تمام کر دیا، پوری سینچری مکمل کر دی، اور وہ مکمل 100 کرنے کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ میں معافی مانگوں، کوئی رستہ ڈھونڈوں، ہو سکتا ہے کوئی مل جائے۔ تو پھر وہ کسی بزرگ کے پاس چلا گیا، کسی خوبصورت زبان والے حسن اخلاق کے مالک کے پاس چلا گیا، تو اس کے جا کے کہتا ہے کہ میں 100 کا قاتل ہوں۔ کیا ہوں؟ 100 بندوں کا قاتل ہوں اور معافی چاہتا ہوں۔ تو ان مولوی صاحب نے فرمایا کہ تو معافی چاہتا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو تمہیں معاف کر دے، تو رب سے معافی مانگ تو وہ معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ اس نے ایک بات کہی، اس نے فرمایا کہ فلاں بستی ہے، اس بستی کے اندر چلا جا، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے، حسن اخلاق کے مالک، اچھی سیرت کے مالک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، ان کا اٹھنا بیٹھنا رب کو پسند ہے، یعنی ولی اللہ ہے، تو ان کے ساتھ جا کے تو معافی مانگ تو اللہ تیری دعا کو جلد قبول فرما لے گا۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصف الطریق، درمیان میں جب وہ پہنچا تو ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لی۔
ملک الموت نے، فرشتے نے اس کی روح کو نکال لیا۔ جب روح کو نکال لیا تو وہ دل سے تو گر چکا تھا، لیکن ابھی معافی اس نے مانگی نہیں تھی۔ ملائکۃ العذاب آ گئے، یہ تو ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کو لے جانا ہے، جا کے جلانا ہے۔ ادھر دوسری طرف ملائکۃ الرحمت بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو تمہارے سپرد نہیں کریں گے، یہ توبہ کرنے چلا ہوا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنے چلا ہوا ہے۔ وہ دونوں فرشتوں کا آپس میں تکرار ہو گیا، ایک کہنے لگا کہ ہم دوزخ میں لے کے جائیں گے، دوسرا کہنے لگا کہ نہیں، یہ دوزخی نہیں، یہ تو جنتی ہے، توبہ کے رستے پہ چل پڑا تھا، اس کو ہم رحمت کے دریا میں لے کے جائیں گے۔ ان فرشتوں کا تکرار ہوا تو رب وحدہ لا شریک نے جبرائیل امین کو بلایا، جبرائیل آ جا ذرا، بڑے بڑے تو وہیاں لے کے جاتا رہے، آج ایک عجیب کام کر کے آ۔ تو باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے کہ یہ نیچے دو گروہ ہیں فرشتوں کے، یہ جھگڑ رہے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پٹواری کا رول ادا کر، چلا جا اور ان کی زمین، ان کو جا کے پہلے سمجھا کہ زمین کی پمائش کر لیں، اگر یہ زیادہ چل گیا ہوا تو ملائکۃ الرحمت لے جائے، اگر یہ کم چل گیا تو پھر ملائکۃ العذاب لے جائے، یعنی دوزخ والے لے جائیں۔ اگر اس نے سفر کم کیا ہے تو دوزخ میں لے جائیں، اگر زیادہ کیا ہے تو جنت میں لے جائیں۔ وہ جبرائیل امین آ گیا، اس نے آ کے یہ فیصلہ سنایا تو دونوں رضامند ہو گئے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، چونکہ وہ نصف الطریق تھا تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، چونکہ وہ رحمان ہے نا، وہ بخشنا چاہتا ہے اپنے بندوں کو، تو فرشتوں کو، زمین کے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے ذرا اس کو کھسکا دے، یہ پمائش شروع ہو گئی ہے، جہاں سے یہ سفر کل کے آیا ہے اس کو بڑھا دے، جہاں جا رہا ہے اس کو کم کر دے، تو اس کو کم کر دیا گیا۔ اب ملائکۃ الرحمت نے ان کو اٹھا لیا، اس بندے کو، اس نوجوان کو لے کے جنت میں چلے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے توبہ کر لیتا ہے، معافی کا خواستگار ہو جاتا ہے رب کی بارگاہ میں، تو رب وحدہ لا شریک، اس نے توبہ نہ بھی کی ہو، ندامت اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو رب پھر 1000 بہانے بنا کر اس کو جنت میں داخل کر کے چھوڑے۔ تو ہم تو یار ہیں ہی مسلمان، ہم تو ہیں ہی حضور کے امتی، ہمارے ساتھ تو رب کا معاملہ ہی بڑا نرم ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا درجہ دے کر رب وحدہ لا شریک نے ہم لوگوں کو معبود فرمایا۔ اور تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سچی توبہ کرو۔ کیا کرو؟ سچی توبہ، توبۃ نصوحا۔ سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس توبہ کے بعد پھر گناہ نہ کیا جائے، جس توبہ کے بعد گناہ کو مکمل چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، فقط اللہ کی عبادت میں بندہ مگن ہو جائے، اپنی ساری جستجو، ساری توجہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ وقف کر دے، رجوع اللہ کا مالک بن جائے، پھر ہر وقت وہ اللہ کے ساتھ اس کا ناطہ اور تعلق جڑا رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا توبو اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ اب یہ ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سچی توبہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بھلا دیا ہوا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کرنا ہے، کیا میں اور آپ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ کے زمرے میں تو نہیں آ رہا ہے؟ کہ ہم لوگ کہیں عمل ہمارے کم تو نہیں، ہم لوگوں نے اللہ کو بھلا تو نہیں دیا ہوا، اللہ سے اپنا ناطہ اور تعلق توڑ تو نہیں لیا ہوا؟ اگر توڑ لیا ہوا ہے تو آج جوڑنے کی رات ہے۔ اگر ناطہ تعلق ہمارا رب سے ٹوٹا ہوا ہے، ہم نے عبادت میں کجی کی، کمزوری کی، ہم نے عبادت کو کم کیا، تو آج کی رات رب کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے گناہگاروں آ جاؤ، میں معاف کرنے والا ہوں،
آج آ جاؤ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے سیئات سے درگزر فرماتا ہے، یعنی ان کے گناہوں سے درگزر فرما کر، ان کی توبہ کو قبول فرما کر ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ وحدہ لا شریک نے 19ویں پارے میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، تائب ہو جاتا ہے رب کی بارگاہ میں، تو رب کی بارگاہ میں تائب ہونا تھا کہ رب نے پہلے تو فرمایا درگزر، گناہوں کو نہیں دیکھا، غلطیوں کو نہیں دیکھا، خطاؤں کو نہیں دیکھا، اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیا، درگزر فرما دیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب سچی توبہ بندہ کرتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، گناہوں کو، بدیوں کو، غلط عمل کو، جتنے بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہیں، جب بندے نے معافی مانگی تو رب وحدہ لا شریک نے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اب یہ صرف اور صرف رب وحدہ لا شریک کی رحمت ہے، اور کسی کے اندر ہم اپنے کسی ملازم کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے، ہم اپنے سیری کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو رب وہ ہے جس بندے نے ساری زندگی خطائیں کی، ساری زندگی غلطیاں کی، پر آخری لمحے رب کی بارگاہ میں آ کر اس بندے نے رب سے معافی مانگ لی اور توبۃ نصوحہ کی عظیم سیڑھی پر بیٹھ گیا، تو رب وحدہ لا شریک فرماتا ہے مجھے پھر اس سے گناہوں سے غرض نہیں رہتی، یہ کتنا بڑا گناہ گار ہے، یہ کتنا بڑا بد کردار ہے، صرف مجھے اس چیز سے غرض ہوتی ہے جو وہ لے کر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، میدانی علاقے میں، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، وہ اونٹ پر سفر کر رہا ہے، اور سفر کرتے کرتے راستے میں وہ تھک گیا، ایک مقام اس نے ایک درخت دیکھا، اس درخت کے سائے میں وہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر آرام کر لو پھر سفر شروع کرتا۔ جب اس میں وہ بیٹھ گیا اس سائے دار درخت کے نیچے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھوڑی دیر وہ سویا، سو کے اٹھا تو اس کا اونٹ بما ساز و سامان غائب، جس سواری پہ وہ سوار تھا اس کی سواری غائب ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اس کو وہ اونٹ نظر نہیں آیا۔ بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، حلق خشک ہوئے جا رہا ہے، وہ بندہ پھر آ کے اس درخت کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور موت کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ اب نہ تو میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو میری آج داد رسی کرے۔ وہ موت کا انتظار کرتے ہوئے موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد میں مر جاؤں گا، جانور آ جائیں گے، جنگل کے جانور آ جائیں گے، صحرا کے رہنے والے، وہ میری ہڈیاں نوچ لیں گے، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے، مرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ جب مرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، پھر اس کی آنکھ لگ گئی، کوئی چاندی لمحے گزرے ہوں گے، وہ بیدار ہوا، اٹھا تو اس کی آنکھ کھلی کے کھلی رہ گئی، سامنے دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بھی پڑا ہوا ہے اور اس کا ساز و سامان بھی اس اونٹ کے اوپر لدا ہوا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے اس بندے کو خوشی کتنی ہوئی، اور اس خوشی کا بھی اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہوئی دوبارہ زندگی ملنے کی، اتنا وہ خوش ہوا کہ اپنے حواس کھو بیٹھا،
اس کی آواز برقرار نہ رہے اور اللہ کا شکر کرنا چاہتا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پہ مہربانی فرمائی، تو وہ جذبات کے عالم میں اٹھا اور اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یوں گویا ہوا، کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا خالق میں تیرا بندہ، کتنا بے پرواہ ہے تو، کتنی رحمتوں کا مالک ہے تو، کتنا غفور رحیم ہے تو، میں تو موت کی تیاری کر رہا تھا پر تو نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو اس نے یہ کلمات بولے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کی خوشی کی انتہا اس بندے سے نہیں پوچھی جا سکتی جو گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، جو گھر میں بیٹھ کے پانی پیتا ہے ٹھنڈا، مشروبات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس بندے کو اس کی کیفیت کا نہیں پتا، جس نے صحرا میں سفر کر کے تپتے ہوئے ریگستان کی گرمی کو برداشت کیا، اس سے پوچھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ لامحدود ہی خوشی ہے اس کی خوشی کا اندازہ ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب گناہ گار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، بدعمالیاں کرتا ہے اور بدعمالیاں کر کے پھر رب کی بارگاہ میں آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے توبہ کا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے یا اللہ میں گناہ گار ہوں تو بخشنہار ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں گناہ کرنے والا ہوں تو معاف فرمانے والا ہے، میرے گناہ بے شک زیادہ ہیں پر تیری رحمت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جس کو اونٹ دوبارہ مل گیا، جس کو زندگی دوبارہ مل گئی، جتنی رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہ گار رب کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب رب کی بارگاہ میں گناہ گار آ جاتا ہے تو اس رب کو اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب کی بارگاہ میں ہمیشہ توقع رکھا کرو، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، کیوں کہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ کی آگ میں جلے، میرے بندے پر عذاب آئے۔ وہ ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے بندے کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اور معافی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا، جب رب کی بارگاہ میں آ کے اس نے معافی مانگی تو رب وحدہ لا شریک نے اس کے گناہ صرف معاف نہیں کیے، یبدل اللہ سیئات حسنات، گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جو غلطی تھی رب نے نیکی لکھ دی، جو گناہ تھا رب نے اس کی عظمت لکھ دی۔ تو یہ رب وحدہ لا شریک کی مہربانیاں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اب اس آیت مقدسہ کا شان نزول ابن ساکر نے اور در منصور کے اندر اس کا بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت سے نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے اور باہر دیکھا کچھ نوجوان ہیں۔ کون ہیں؟ کچھ نوجوان ہیں جو ہنس رہے ہیں، جو مسکرا رہے ہیں، دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے یہ زمین پر گھسٹ رہی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو چکا تھا، اور ان نوجوانوں کے قریب آئے اور ان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان نوجوانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اے نوجوانوں تم کھیل کود میں مصروف ہو، تم ہنس رہے ہو، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں پہنچی، ابھی تک تمہارے رب نے تمہیں یہ خوشخبری نہیں سنائی کہ رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔
کوئی ایسا مجدہ تمہیں مل گیا ہے کہ رب وحدہ لا شریک نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہو، تمہیں جنت کی بشارت دے دی ہو، جو تم ہنس رہے ہو، کھیل کود میں مصروف ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسی تو بات کوئی نہیں۔ پھر فرمایا تعجب ہے تمہاری زندگیوں پر، تعجب ہے تمہاری سوچوں پر، تعجب ہے تمہارے کردار پر، تعجب ہے تمہاری گفتار پر کہ رب کی طرف سے بخشش کا مجدہ بھی نہیں ملا، رب کی طرف سے جنت کی بشارت بھی نہیں ملی، اور رب وحدہ لا شریک کی طرف مغفرت کا کوئی پیغام بھی نہیں آیا، باوجود اس کے تم کھیل کود کے اندر مصروف ہو۔ تو یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے نوجوانوں جو کھیل کود میں مصروف ہو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر خشیت اللہ پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر تعلق باللہ پیدا ہو جائے؟ اپنے دلوں میں تعلق باللہ پیدا کرو اور رب کی بارگاہ میں آؤ، رب کی بارگاہ میں آ کر گر گڑاؤ، معافی مانگو، رب وحدہ لا شریک کو معاف کرنے والا مہربان پاؤ۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر پھر وہ جو لوگ تھے ہنسی میں مصروف تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم لوگ کیا کریں، ہم جو ہنس رہے تھے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جتنا تم ہنسے ہو اس سے زیادہ رو، اس سے زیادہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، تو کیا ہوگا؟ رب غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر دے۔ اور قرآن مجید میں رب نے فرمایا ہم لوگوں کو مخاطب کیا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اے لوگوں کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو۔ آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر جھانکیں اور اپنا مطالعہ کریں، ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ روتے ہیں اور کتنی مرتبہ ہنستے ہیں۔ رب کہتا ہے کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو، ہم زیادہ ہنستے ہیں اور کم روتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے زندگی کو رونے والا بنائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا بنائیں گے، تو اللہ وحدہ لا شریک ہم لوگوں کو معافی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھتے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، تو ان کی حالت ظاہر یہ ہوتی کہ جسم کپ کپانا شروع ہو جاتا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ سوال کرتے اے عبداللہ بن عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ میری زندگی کیسی گزری ہے، جب رب مجھ سے پوچھے گا، مجھ سے امتحان لے گا، اے عبداللہ بن عمر بتا زیادہ ہنستا رہا یا زیادہ روتا رہا، تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں؟ تو اس وقت ان کا حال بے حال ہو جاتا اور رونا شروع کر دیتے۔ اور پھر حضرت فضل بن موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک توبہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کس طرح لوگ تائب ہوتے تھے قرآن مجید کی آیات کو سن کر، کس طرح رب کی بارگاہ میں لوگ معافی مانگتے تھے قرآن مجید برہان الرشید کی آیات کو سن کر۔ فرماتے ہیں کہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے، شرابی تھے، غلط کاریاں ساری ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جب ان پہ مہربانی فرمائی اس کے بعد وہ وقت کے ولی بنے، وقت کے کتب بنے، اللہ وحدہ لا شریک نے درجوں سے نواز دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں، وہ ایک لونڈی پر عاشق ہو گئے۔ کس پر؟ ایک لونڈی پر عاشق ہو گئے، تو رات کی تنہائی میں وہ نکلے، دیوار پر چڑھے اور دیوار پر چڑھ رہے تھے تو کسی نے اس آیت کی تلاوت کر دی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، ان کے سینے پر وہ آیت تیر بن کر گزری اور دل کے اندر خیال ہوا کہ رب مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فضیل بن ایاز تو کیا کر رہا ہے، تیری زندگی کتنی ہے، کیا پتا تمہیں کب موت آ جائے، جب موت آ جائے مر جائے گا، اس حال میں چلا گیا تو رب کے بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟
تو ان کے دل لرزہ دیوار سے نیچے اتر آئے اور ایک سنسان کھنڈر نما مکان کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ وہاں پہلے سے ایک قافلہ موجود تھا، پہلے سے ایک قافلہ موجود تھا۔ اس قافلے میں کچھ شرفاء تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، تو وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے قافلے والے کہ یار ہم لوگ رات کو سفر شروع کر دیں۔ ایک سیاںا بندہ اس نے کہا نا رات کو سفر نہیں کرنا، یہ فضیل بن عیاض ڈاکو کا علاقہ ہے، رات کو نکلو گے وہ تمہیں لوٹ لے گا۔ وہ یہ گفتگو ساری اس قافلے کے اندر بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کہ میں اتنا بڑا گستاخ اور بے ادب ہو چکا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ میرے نام سے اتنا ڈرتے ہیں، حالانکہ نہ میں لوگوں کو جانتا ہوں نہ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور اتنی سچی توبہ کی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو پھر وقت کا امام بنا، درجے پہ درجے اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائے۔ اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی واقعہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ توبہ سے پہلے بہت بڑے نشہ آور تھے، نشئی تھے، قتل و غارت گری، ڈاکہ، اس طرح کی ہر برائی ان کی ذات کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو ان کی ایک چھوٹی بیٹی تھی جو ان کی توبہ کا سبب بنی، چھوٹی بیٹی تھی، قرآن شریف پڑھتی، اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹی سے بڑی محبت کرتے۔ جب 15ویں شعبان کی رات آئی، مغفرت کی رات، وہ لمبی تان کے سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اژدہا، سانپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، بہت بڑا سانپ، وہ ان کے پیچھے لگ گیا اور سانپ بھاگتا چلا جا رہا ہے، وہ آگے بھاگ رہے ہیں، سانپ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو آگے دیکھا ایک بزرگ کھڑا ہے، ایک باریش کمزور بزرگ کھڑا ہے۔ اس کمزور بزرگ سے کہا کہ بھئی یہ سانپ ہے میرے پیچھے لگا ہوا، یہ مجھے ڈسنا چاہتا ہے، آپ مجھے اس سانپ سے بچا لیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں اس سانپ سے بچا لوں، آگے بھاگتا چلا جا، اپنی رفتار کو تیز کر لے، ہو سکتا ہے تجھے کوئی آگے مل جائے تو تجھ سے وہ اس سانپ سے تمہیں بچا لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بھاگنا شروع کر دیا، ایک پہاڑ پہ پہنچا، ایک ٹیلے پہ پہنچا، وہاں میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں۔ کون؟ چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اندر میں نے توجہ سے دیکھا تو میری وہ بیٹی بھی کھڑی تھی۔ جب اس بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا، باپ نے اس بیٹی کو دیکھا حالت خواب کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ میں اس بیٹی کی طرف لپکا اور بیٹی دوڑ کے آئی، میری گود میں بیٹھ گئی۔ جو پیچھے میرے سانپ لگا ہوا تھا اس نے ہاتھ اٹھایا، سانپ وہیں کا وہیں رک گیا، اور اس نے پھر میری گود کے اندر بیٹھ کے آیت مقدسہ پڑھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ آیت پڑھی تو حضرت مالک بن دینار فرماتی ہیں میں نے بیٹی سے پوچھا کیا تم فوت ہوئے لوگ بھی قرآن پڑھتے ہو؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا ہمیں رب کی معرفت تم زندوں سے زیادہ ہے، تم زندوں سے زیادہ ہے، اور ہم یہ جتنے بھی بچے ہیں اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہیں، جب ہمارے والدین آئیں گے ہم ان کی مغفرت کی دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر وہ باپ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے بیٹی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، یہ ایسا کیوں ہوا، یہ سانپ کیا تھا، وہ جو بزرگ راستے میں کھڑا تھا وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ سانپ تیرے گندے اعمال ہیں۔ سانپ کیا ہے؟ گندے اعمال ہیں۔ وہ جو ضعیف پاپا تمہیں ملا جو کمزور تھا وہ تیرے نیک اعمال ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں۔ تو آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر جھانک کر آج کی اس مبارک رات میں اپنا مطالعہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے اعمال کمزور ہیں یا طاقتور ہیں۔ اگر کوئی سانپ میرے پیچھے یا آپ کے پیچھے لگ جائے رستے میں، وہ اعمال کی پوٹلی کو ہم لوگ نکالیں اور اس کو کہیں کہ ہمیں بچا لے، کیا ہمارے عمل کوئی ایسے ہیں
جو ہم لوگوں کو اس اژدہا سے، اس بڑے سانپ سے محفوظ کر لیں گے، ہمارے عمل ہمیں ایسے نظر نہیں آتے۔ تو آج ضرورت ہے دوستو اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی۔ آج کی رات رب وحدہ لا شریک نے دی، پتہ نہیں صبح کا دن دے یا نہ دے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی ہماری آخری رات ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں متقی بننا چاہتا ہوں، تقوی کہاں سے حاصل کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ، اور جو رزق رب وحدہ لا شریک نے تجھے دے دیا اور اس رزق پر بھروسہ کر، اللہ وحدہ لا شریک تمہیں تقویٰ دے دے گا، اور تجھ سے بڑا متقی پرہیزگار، تجھ سے بڑا عاجز بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہم نماز پڑھتی ہیں پیشی اور پڑھ لما دے، ہم رات کو سوتی ہیں صبح اٹھ بیٹھیں گے، ہم رات کی تنہائیوں کے اندر رب وحدہ لا شریک کو بلا کر ہر طرح سے آزاد ہو کر سوتے ہیں۔ جب آزاد ہو کر سوتی ہیں تو پھر ہماری رات بھی عذاب میں گزرتی ہے۔ جب نماز آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ اور اس کے لیے حضرت حاتم اسم، آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، ان سوندے پھر دینے آنجتے آنجتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، بزرگ ہیں۔ ان سے ان کے کسی مرید نے پوچھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتا ہوں، درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو کیسے درجہ حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا، نماز سے پہلے 2 وضو کیا کر۔ کتنے؟ 2 وضو۔ میں 2 وضو کرتا ہوں نماز سے پہلے۔ حضرت 2 وضو کیسے؟ وضو تو ایک ہی ہوتا ہے، پانی سے کرتے ہیں، سارے ایسے ایک ہی کرنے ہیں نا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو 2 کرتا ہوں۔ حضرت 2 کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا، ایک میں کرتا ہوں پانی سے، ایک میں کرتا ہوں استغفار سے۔ ہاتھ دھوتا ہوں تو رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، سن ہاتھ دھوندے بسم اللہ دی بھی توفیق نہیں ہوندی، ہاتھ دھوتا ہوں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پیش کر دیتا ہوں، باری تعالیٰ یہ ہاتھ میرے کتنے گناہ گار ہیں، ان ہاتھوں نے کتنا حرام اس پیٹ کے اندر ڈالا ہے، ان ہاتھوں نے کتنے لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں، ان ہاتھوں نے کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ آج یہ تیری بارگاہ میں ہاتھ کی ظاہری پلیتی جو اوپر لگی ہوئی تھی، کالک لگی ہوئی تھی، وہ میں نے پانی اور صابن اور شیمپو سے اس کو صاف کر دیا، ان کی باطنی پلیتی کو تو اپنے رب فضل سے دور فرما دے۔ اسی طرح جب زبان میں منہ میں پانی ڈالتا ہوں، منہ میں پانی ڈال کے، سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ 3 دفعہ دائیں 3 دفعہ بائیں، اوپر نیچے، ہاتھوں میں منہ میں اپنی شہادت کی انگلی ڈالو۔ فرماتے ہیں جب انگلی ڈالتا ہوں منہ میں، پانی ڈالتا ہوں تو رب سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ اس زبان نے کتنے لوگوں کو گالیاں دی ہیں، اس زبان نے کتنے لوگوں کو پریشان کیا ہے، کتنے لوگوں کو اس زبان نے دبکایا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے دمکایا ہے، تو لہٰذا اس کی ظاہری جو پلیتی تھی وہ میں نے انگلی مار کے مسواک کر کے اس کے ارد گرد سے نکال دی ہے، اس کا باطن تو پاک کر دے، اس کا باطن تو پاک کر دے۔ اس طرح میں سارے اعضاء جسمانی جتنے بھی وضو کے اندر ہیں ان سب کو دھوتا جاتا ہوں، ساتھ ساتھ معافی مانگتا چلا جاتا ہوں، اور پھر میں نماز کے لیے آ جاتا ہوں۔ نیت باندھنے سے پہلے میں تصور کرتا ہوں سامنے خانہ کعبہ دیکھ رہا ہوں، کیا چیز ہے؟ سامنے خانہ کعبہ دیکھ رہا ہوں، اور نماز ہوتی اس کی قبول ہے جو خانہ کعبہ دیکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو نماز کے اندر بھی پانی، پٹھے، ماچونی، گندگی، سیری، فلان ڈمکان، وہ چیزیں ہیں۔ تو حضرت حاتم اسم فرماتے ہیں جب کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو یہ تصور کرو کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں۔ کہاں پہ کھڑا ہوں؟ پل صراط پہ کھڑا ہوں، جس کے لیے حدیث پاک میں تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہے۔ اس پل صراط پہ کھڑا ہوں، میرے دائیں طرف جنت کی عالی شان محلات ہیں۔ دائیں طرف کیا ہے؟
سامنے خانہ کعبہ، دائیں طرف جنت کے عالیشان محلات اور بائیں طرف دوزخ کی دہکتی ہوئی دردناک آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا بلکہ 700 گنا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور پیچھے میرے وہ ڈرونا فرشتہ ملک الموت کھڑا میری روح کو نکالنا چاہ رہا ہے، میری روح کو نکالنا چاہ رہا ہے۔ اپنے ذہن کے اندر یہ تصور کریں، ہم لوگوں نے اس تصور میں آج تک نماز مجھ سمیت کسی نے نہیں پڑھی۔ جب ہم لوگ یہ نماز پڑھیں گے، زندگی کی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پل صراط پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ملک الموت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ روح کو قبض کر لے۔ تصور میں یہ رکھیں کہ پیچھے ملک الموت کھڑا ہوا، روح کو قبض کرنے والا ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے۔ اب اپنا وزن میں نے برقرار رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنا وزن برقرار رکھنا ہے۔ روح قبض ہوئی، دائیں گر گیا تو جنت کی وادی، بائیں گر گیا تو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ۔ تو پھر اس تصور میں جو نماز پڑھی جائے گی، حضرت حاتم اسم نے فرمایا جو اس تصور میں نماز پڑھی جائے گی وہ نماز درجہ مقبولیت کو پہنچے گی۔ ہم لوگ پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی کبھار پڑھنے کی توفیق مل بھی جائے تو پھر بھی یہی پریشانی ہوتی ہے، مولوی تو ٹانگ لے آیا انسان ہے۔ آج اسی سالے بعد شبان دی 15 راتی آئے ہیں، مولوی نہیں جان چھڑتا پیا۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ یہ کفیات ہیں ہماری ذہنی طور پر۔ وہ اسی تو عبادت کرن آئے ہیں تو مولوی سن لے کے بہ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم لوگ اپنے ذہن کی پختگی رب کے ساتھ جوڑیں گے اور اپنی زندگی کو مختصر تصور کریں گے کہ رب وحدہ لا شریک نے جو ہمیں زندگی دی ہوئی ہے اس کا مالک بھی وہ ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے جس کا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے گولی آ جائے جو زمانہ چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی وقت کو دشمن آ کے مار جائے جو زمانہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو اپنی زندگی کو پہچانیں۔ اگر رب وحدہ لا شریک نے یہ سانسیں دی ہیں تو ان سانسوں کو رب کی بندگی میں بسر کریں، ان سانسوں کو غفلت اور بد اخلاقی، بد کرداری، دنیا کی محبت میں نہ بسر کریں، رب کی یاد اور رب کی فکر میں بسر کریں۔ رب کی یاد میں جو زندگی کا ایک سانس نکلے گا، اللہ کی عزت کی قسم کل قیامت کے دن وہ نور علی نور ہوگا۔ جو ہمارا سانس رب کی محبت سے، رب کی بارگاہ سے غفلت میں چلا جائے گا، وہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ تو آج ہم نے اپنا مطالعہ کرنا ہے کہ یار زندگی کتنی ہے، کہاں ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج گناہوں کی دلدل میں ہر کوئی ڈوبا ہوا ہے، دنیا کی ہوس پرستی نے ہر کسی کو نیچے لٹا لیا ہوا ہے اور وہ اوپر سوار ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہے جو انسان کے دل کو سکون دے سکتی ہے، یہ دنیا کی دولت، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا مال و متاع یہ انسان کو سکون نہیں دے سکتا۔ سکون صرف ایک چیز دے سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رب وحدہ لا شریک کا ذکر ہے، وہ رب وحدہ لا شریک کی بندگی اور عاجزی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتی ہیں اے انسان، اے نوجوان، اللہ کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ یہ حضرت حسن بصری نے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ جانتا ہے کہ گناہ کی سزا کیا ہے؟ تو پھر خود ہی فرمایا نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہوگی۔ دنیا میں کوئی دوست ناراض ہو جائے تو زندگی سکون کی نہیں رہتی، جب قیامت کے دن رب ناراض ہو جائے گا تمہاری زندگی کی حالت زار کیا ہوگی؟ اور پھر فرمایا اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے، اگر تو دوزخ کی آگ پر راضی ہے تو گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہ کو ترک کر دے۔ اور پھر تیسری چیز آپ نے بڑی خوبصورت بیان فرمائی، فرمایا اے انسان، اے گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان، اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو گروی رکھ دیا ہے تو نے،
ایسی بھی کرنے نا معمولات، گروی رکھ دیتے ہیں کوئی چیز، مکان رکھ دیا، زمین پلج کرا کے ہم لوگ پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسے دے دیے تو ٹھیک، نہ دیے تو یہ زمین کے مالک بینک والے، یہی صورتحال ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتی ہیں کہ یہ تیرے جو جان ہے، یہ تیرا جو وجود ہے، اس جان کو تو نے گروی رکھ دیا ہوا ہے، اگر اس کو بچانا اور چھڑانا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ گناہ کرے گا تو اس کو عذاب ملے گا، نیکی کرے گا تو اس کو جزا ملے گا۔ تو حاضرین محترم، یہ زندگی ہماری بڑی مختصر زندگی ہے، اس زندگی کو سمجھیں، اس زندگی کو پرکھیں، اپنی حقیقت کو جانیں کہ کوئی پتہ نہیں کب انسان کو موت آ جائے۔ یہ رات ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو، پتہ نہیں کس کس کی آخری رات ہو۔ تو اس رات میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ اور ہمیشہ میں یہ چیز، ایک بار میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ عبادت یہ نہیں ہوتی، توبہ یہ نہیں ہوتی بھی چلو آج دی راتی اسی آ گئے ہیں، نماز پڑھ لئیے، چنگی ساری رات پڑھ لئیے تو سویرے پھر دیکھی جائے گی۔ عبادت توبہ یہ ہوتی ہے کہ نیت کرے، یا اللہ پچھلے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، پچھلے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ کے قریب بھٹکوں گا بھی نہیں۔ رب سے سچی توبہ کر کے معافی جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، رب وحدہ لا شریک معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت ہے، 60 سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، ہر طرف خشکی خشکی، ہر طرف بھوک ہی بھوک، پیاس ہی پیاس۔ تو آپ نے اپنے لوگوں کو آواز دی، اعلان کیا کہ آ جاؤ، آج جا کے ہم وہ میدان میں نماز پڑھیں گے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے۔ تو ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت جماعت کرائی، سب نے پیچھے نماز پڑھی۔ جب سب نے نماز پڑھی تو موسیٰ نے کہا ہاتھ بلند کر لو، سب نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ ہم گناہگار بندے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، 60 سالی، خشک سالی، فصلیں خشک، دریا خشک، پانی خشک، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم پہ برانے رحمت فرما دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رب باتیں کرتا تھا، یہ پتہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ دعا نہ مانگ، موسیٰ دعا نہ مانگ۔ باری تعالیٰ کیوں نہ مانگو؟ فرمایا یہ جتنے لوگ تیرے پاس آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کی 40 سال گزر گئے، اس نے زندگی بھر مجھے نہیں پکارا، میرا نام تک نہیں لیا، مجھے یاد تک نہیں کیا، اس کو مجلس سے نکال دے، فوراً بارش آ جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی تھے، حضرت عمر فاروق بھی جلالی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی تھے۔ رب نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جا موسیٰ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، باری تعالیٰ 8 باتیں ہیں، پہلے میری مان پھر جاؤں گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بات منوا کے چلتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ درہ پکڑا، آسا پکڑا، کھڑے ہو گئے اور پوری مجلس کو مخاطب کیا، فرمایا فلاں فلاں شخص ہے، ایسی اس کی کفیات ہے، وہ جہاں بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ اب ساری قوم بھی آئی ہوئی ہے، سارا محلے دار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ہر کوئی ہے، اس کو بھی کھڑک گیا، کانے کو کان کھڑک جاتا ہے نا، اس کو بھی پتا چل گیا موسیٰ نے مخاطب مجھے کر لیا ہے، لیکن ندامت بھی دل میں ہو رہی تھی کہ اب میں اٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ہے وہ بدبخت، یہ ہے وہ نافرمان، یہ ہے وہ گندا بندہ جس نے اتنا عرصہ رب کو پکارا ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا درہ اٹھایا اور مخاطب کیا، وہ فلاں بندہ نکل جائے میری مجلس سے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اس نے پھر رب کو پکارا دل ہی دل میں، ہاتھ نہیں اٹھائے، چہرہ نہیں اٹھایا، رب کی بارگاہ میں سر جھکا دیا، آنسو بھی نہیں نکلے، اور عرض کرتا ہے باری تعالیٰ 40 سال تک میں گناہ کرتا رہا، تیری بارگاہ سے دور رہا، تو نے مجھے سزا نہیں دی، آج میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج موسیٰ کے قہر اور غضب سے مجھے بچا لے، آئندہ کے بعد میں غلطی نہیں کروں گا، آئندہ کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے درہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. رب وحدہ لا شریک کی رحمت کو دیکھیے کتنی مہربان ہے. درہ اٹھایا ہوا دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں کہ کوئی نکلتا ہے تو بارش آتی ہے. نوجوان نکلا نہیں، پر رب تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، یک لخت بادل آئے اور چھم چھم برسنا شروع ہو گئے. چھم چھم برسنا شروع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پھر رب سے ہم کلام ہوئے، باری تعالیٰ نکلا کوئی نہیں. باری تعالیٰ وہ گناہگار بندہ مجلس سے نکلا کوئی نہیں، تو نے تو کہا تھا نکلے گا تو بارش کروں گا. رب نے فرمایا موسیٰ اس نے مجھے منا لیا ہے، اس نے مجھے منا لیا ہے، اس نے مجھے راضی کر لیا ہے. اور آج اگر اس وقت یہ بارش برس رہی ہے تو اس کی توبہ سے برکت ہے، اس کی توبہ کی وجہ سے. یہ موسیٰ تیری دعا سے نہیں بارش آئی، یہ اس گناہگار بندے کی توبہ سے بارش آئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا، باری تعالیٰ وہ بندہ کون ہے ذرا دکھا تو صحیح. موسیٰ رب کی بارگاہ میں موسیٰ نے عرض کیا، باری تعالیٰ وہ کون ہے گناہگار، ذرا مجھے بھی پتہ تو چلے. تو رب نے فرمایا نا موسیٰ، یہ میرے اور اس بندے کی راز کی بات ہے. 40 سال تک اس کو میں نے چھپائے رکھا، آج اس نے ندامت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے میرے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے. تجھے نہیں بتاؤں گا، تو بڑا لاڈلا ہے، پر وہ بندہ میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ پردے بھی ڈالتا ہے. پردے بھی جب رب کی بارگاہ میں آئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، تو رب وحدہ لا شریک گناہگاروں کے گناہوں پر پردے بھی ڈالتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرماتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے. تو دوستو اپنی زندگیوں کو اللہ کی بندگی میں لگائیں، اپنی زندگی اچھی بسر کریں. موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کس وقت آ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھی طرح اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات صرف ایک اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے، مجھ سے نہیں کرنا. ایک ہی بات کرنی ہے کہ آئندہ کے بعد زندگی میں ہم لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تو کہہ دو پڑھے ہے باویں نہ، ارادہ تو کرو نا اس چیز دا بھئی چلو یار نہیں چھڈاں دے اسی نماز پڑھاں گے. ہے تو بڑا اوکھا کام. اور ہمارا یہ معاشرہ کتنا غلیظ معاشرہ ہو چکا ہے نا ہم لوگوں کا. اب نماز پڑھیں تو یقین کریں باہر جا کے لوگ باتیں کرتے ہیں، لے بھی مولوی تو ہن جین نہیں دے اسان آدھا نماز پڑھیا کرو، نماز پڑھیا کرو. مالن پٹھے پاویے کہ نماز پڑھیے، کنک وڑیے کہ روزے رکھیے. یہ مطلب باتیں میں سنتا ہوں اپنے کانوں سے، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو بہرحال یہ گزارش ہے آپ تمام احباب سے کہ ایک نیت کر لیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، اور دوسری چیز جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ دو چیزیں اختیار کر لیں، خدا کی عزت کی قسم زندگی کے اندر انقلاب نہ آ گیا تو پکڑ لینا. دو چیزیں، نماز نہیں چھوڑیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے. جب جھوٹ نہیں بولیں گے تو جھوٹ کے نیچے ساری برائیاں دبی ہوئی ہیں. جھوٹ کو ترک کر دیں گے تو زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا. اور نماز پھر اللہ کی بندگی ہے، پھر نماز طہارت دے گی، ظاہر کو طہارت دے گی، باطن کو پاکیزہ بنائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اچھی طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب نوافل شب برات بڑی برکت والی رات ہے. کیا ہے؟ برکت والی رات ہے. اور نوافل جتنی کثرت کے ساتھ پڑھیں، وہ پنجابی چاہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا میٹھا ہو جائے گا. تو نوافل صرف 2 رکعت نماز نفل ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھ کے خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں تو اس جتنا ساری رات نفل پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے. لیکن ہوں خلوص نیت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ ساری رات نماز پڑھتے رہیں اس نیت سے کہ صبح اٹھ کے میں جا کے گھر والے دسنے میں ساری رات میں مسیتی رہا. سمجھ آئی نا؟ دوست احباب نو میسج کر کے دسنا ہے بھئی 15ویں شبان آئی ساڈے مولوی آ کے جاگنا ہے، ساری رات میں جاگدا رہا. کی ہو رہا ہے؟ ساری رات جاگتا رہا ہوں، اور صبح جب نماز کا ٹائم ہوا ادھر مولوی بانگ دیتی ہے میں جا کے سہ گیا. سمجھ آئی میری بات کی؟ ساری رات نفل نہ بھی پڑھے تو رب غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. رب کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا. اور اگر فجر کی نماز نہ پڑھی تو رب پوچھے گا ہاں بھی بتا
ساری رات نفل پڑھے یا نہیں، کس کھاتے گئے تیرے نفل؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ساری رات سو جائے، ساری رات سونا رب عبادت لکھے، ٹھیک ہے؟ تو فرض نماز کو ترک کر کے نوافل کی کثرت، اب یہ ارادہ آپ سب اب آئے ہوئے ہیں، ارادہ یہ کرنا ہے نفل پڑھنے، ساری رات پڑھے، صبح روزہ بھی رکھے، بے تحاشا ثواب ہے، 1000 مہینوں کے روزوں کا ثواب بعض علماء نے بیان فرمایا، 100 روزوں کا ثواب بیان فرمایا، مہینے بھر کے روزوں کا ثواب بیان فرمایا۔ لیکن کس لیے؟ جب نماز کی پاسداری کریں گے، نماز 5 وقت پڑھیں گے، اور آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے پورے روزے رکھنے کی نیت کریں گے۔ آج یہ توبہ کر لیں کہ آج میں توبہ کرتا ہوں، جو پیچھے نمازیں رہ گئی تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے۔ آئندہ میں تہیہ کرتا ہوں کہ نماز 5 وقت کی باجماعت ادا کروں، نفل بھی پڑھیں، اور ساتھ پھر یہ بھی تہیہ کریں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اس میں بھی نماز پڑھوں گا۔ فرض نماز چھوڑ کر میرے دوستو نفل نماز صرف پڑھ لی اور ایک رات پڑھ لی۔ توبہ میں نے عرض کیا کہ وہ ہوتی ہے کہ پچھلوں کی معافی مانگی اور آئندہ ارادہ کیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے نوافل، ہمارا روزہ ہمیں انشاءاللہ جنت کی راہ پہ لگائے گا۔ تو بعض صالحین نے نوافل پڑھنے کے طریقے بیان فرمائے ہیں، یہ ہوتی ہے آسانی کے لیے، ورنہ نوافل تھوڑے پڑھیں، زیادہ پڑھیں، جتنے ہو سکے جس زاویے سے بھی نفل پڑھیں، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا، خلوص جتنا ہوگا اتنا نفل کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ ہوگا کہ 100 رکعت پڑھنے ہیں، بس پڑھنے ہیں، ارادہ، نیت مضبوط، توبہ، اور صبح ہونا ہے کہ راتی نفل پڑھ کے میں سیب ہونا ہے، ساری دیہڑ سونا ہے، سمجھ آئی میری بات کی؟ تو اس ارادے سے نفل پڑھیں کہ میں رات کو نفل پڑھوں گا، صبح جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور ساری زندگی انشاءاللہ نماز کی پاسداری کروں گا، تو پھر یہ نوافل ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا کہ 15ویں شبان 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہر بندے کو آتی ہے، ہر بندے کو آنی چاہیے، جس کو نہیں آتی ہاتھ اس نے بھی کھڑا نہیں کرنا، لیکن یاد کرنا ہے۔ آیت الکرسی ایک ایسا وظیفہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی اپنی دکان پہ، چونکہ ہم لوگ ہیں کمزور، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، ہمارے عقائد کمزور ہیں، ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آیت الکرسی پڑھ کے اپنا مال، اپنی جائیداد، پیسے گلی دے کونے دے وچ دھر کے آ جاؤ، سویرے تک بڑے پیسے ہاتھ کوئی نہیں لاوے گا۔ اسی ہر روز پڑھتے بھی ہیں، پھوکاں بھی مار دیاں، پھوکاں مک جاندیاں، پر اثر اس کی وجہ ہمیں اپنے اندر تلاش کرنی ہے۔ رب کی رحمت میں کمی نہیں ہے، حضور کے فرمان میں کمی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر کمیاں ہیں، ہمارے دل کے اندر کمزوریاں ہیں کہ ہم لوگ مکمل طور پر اس چیز پہ عمل نہیں کرتے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ 3را دن ہے، آج چور آ رہا ہے، کیا چور آ رہا ہے، جب میں اس کو پکڑتا ہوں تو وہ آگے سے کوئی ہیلا بہانہ کر دیتا ہے، آج میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا نہیں چھوڑنا، تو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کر، چور نہیں آئے گا، آیت الکرسی پڑھ لیا کر، غلے پہ چور نہیں آئے گا۔ تو حضور علیہ السلام کو حضرت علی المرتضیٰ نے صبح بیان فرمایا کہ وہ بندہ تے نائی چنگا پر گل بڑی چنگی دس گئے، جڑا چور آئی نا، چور تو من چور ہوندا ہے، آکھیا وہ شیطان آئی آ، اسے گل دسی کدی نہیں، پر علی تو قسمت رہنا تینوں دس کی تے بڑی قیمتی گل دس گئی، یہ عمل کر لے، ساری زندگی چوری چکاری سے محفوظ رہیں گے۔ ہم لوگ چوری چکاری مطلب ہے یہ سارے فتنے فساد، آیت الکرسی بھی سب کو آتی ہے، پڑھتے بھی سارے ہیں، لیکن پھر دیکھنا ہوگا کیا دل کے خانے کے اندر کوئی کجی تو نہیں ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ آج بھی پڑھیں، انشاءاللہ رزق کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اچھا، سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ بھی آتی ہے نا سب کو، قل هو اللہ احد ہر بندے کو آنی چاہیے، یہ 15 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، آیت الکرسی سورۃ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں،
کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رزق میں اتنی برکتیں عطا فرما دے گا، اتنی برکتیں عطا فرما دے گا کہ بندہ سوچتا رہ جائے گا کہ رزق آ کہاں سے۔ یہ رزق کی برکت کے لیے 2 رکعت نماز نفل ہے، اور پھر اس کے بعد ہیں 8 رکعت نماز نفل 2 سلاموں کے ساتھ۔ 2 سلاموں کے ساتھ مطلب ہوتا ہے 4 رکعت، 4 رکعتیں ایک دفعہ نیت کرنی ہے اور 4 رکعتیں ایک دفعہ نیت کرنی ہے۔ اور پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اور پھر جب بندہ یہ نماز پڑھ کے بعد میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگے گا تو جتنا بھی گناہ گار ہوگا رب معاف کر دے گا، جتنا بھی بندہ گناہ گار ہوگا رب معاف فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد 12 رکعت نماز نفل ہے۔ فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، 21 مرتبہ پڑھے، نہیں 41 مرتبہ، 21 مرتبہ نہیں 41 مرتبہ۔ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 41 مرتبہ، یعنی 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر 41 مرتبہ، یہ آسان، سب سے آسان نفل ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ الکوثر، یعنی سورۃ الکوثر پہلی میں پڑھنی ہے، دوسری میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد۔ یہ ترتیب یاد رکھنی ہے، پہلے سورۃ کوثر آتی ہے، بعد میں سورہ اخلاص آتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ کوثر سورۃ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 41 مرتبہ۔ یہ 2 رکعت کر کے پڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھنے والا بندہ پھر نفل پڑھ کے پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اور رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں سے دور ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ پرچہ بھی ہے، یہ جہاں بھی پڑھا ہوا ہے، آپ جس کو جو ضرورت ہو وہ اس کو لیں اور پڑھیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی، خوبصورت اور اخلاقی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری چیز پھر میں، صلاۃ التسبیح، اس کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ کیا چیز ہے؟ صلاۃ التسبیح۔ یہ ہر بندہ کوشش کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی، فرمایا ہو سکے تو ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھو۔ کیا کرو؟ ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھو۔ ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے کے بعد 1 دفعہ ضرور پڑھو، اور ہفتے کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ ضرور پڑھو، اور مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ ضرور اس کو پڑھو، اور سال میں نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں کم از کم ہر بندہ 1 دفعہ ضرور پڑھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو نصیحت فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی، جو بھی نفلی عبادت ہوگی اس کی نیت کیا ہوگی؟ نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی، منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے اللہ اکبر کہے، صلاۃ التسبیح کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کہے تب بھی ٹھیک ہے، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع جانے سے پہلے 15 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، اور پھر رکوع سے اٹھے تو 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ۔ سمجھ آئی بات کی؟ پہلی 15 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ، یہ 1 رکعت میں 75 دفعہ اس کو مکمل کرنا ہے۔ 1 رکعت میں 75 دفعہ، یہ 4 رکعتوں میں 300 دفعہ بنے گی۔ کیا؟ کلمہ شریف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے، یہ بھی ہر بندے کو آنا چاہیے۔
تو یہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ ہے۔ اسی طرح 4 رکعتیں مکمل کر کے پھر دعا مانگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی دعا مانگو رب وحدہ لا شریک اس دعا کو رد نہیں کرے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ کوشش کرے ہر بندہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھے، اور نفل نماز جو ہے یہ جماعت سے تنہا پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نماز 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں اور پھر نوافل نماز بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اب انشاءاللہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ۔ کیا 2 رکعت نماز بالکل سمپل اور سادہ جماعت سے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعا مانگیں گے، پھر تنہا ہر بندہ ساری رات پڑھے، آدھی رات پڑھے، لیکن فجر کی نماز اٹھ کے لازمی پڑھے۔ صفحے بنا لیں ساتھ۔